اصل علم کیا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ محض لفظوں کو پڑھ لینا یا ان کا مفہوم سمجھ لینے کا نام علم نہیں ہے؟ تو صحیح علم کی پہچان کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ ظاہر بین انسان سمجھتا ہے کہ سکون اور آرام مال و دولت میں ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اصل سکون کیسے ملتا ہے؟ اصل سکون کس چیز میں ہے؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو میری یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ محض لفظوں کو پڑھ لینے یا ان کا مفہوم سمجھ لینے کا نام علم نہیں ہے، بلکہ علم صحیح کی پہچان یہ ہے کہ وہ انسان کو حقیقت کی راہ دکھائے اور گمراہیوں سے بچانے کا ذریعہ بنے۔ گناہوں کا رسیا انسان خواہ کتنے ہی لفظ پڑھ لیتا ہو اور اس کے معنی میں کتنے ہی لطیف اور باریک نکتے بیان یا ایجاد کر سکتا ہو، وہ علم کی برکت اور اس کے نور سے ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حصول علم کے لیے تقویٰ کی شرط لگائی ہے۔ فرمایا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ تم کو حقائق کا علم دیتا رہے گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حصول علم کے لیے آئے۔ حضرت امام شافعی کا حافظہ اور سوچ دیکھ کر امام مالک کو بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل کو منور کیا ہوا ہے، گناہوں کی تاریکی میں پڑھ کر اس نور کو ضائع نہ کر لینا۔ امام شافعی کے درج ذیل دو شعر تو ہر طالب حق اور طالب علم کو ہمیشہ یاد رہنے چاہیے، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے۔ میں نے اپنے استاد سے حافظہ کے کمزور ہونے کی شکایت کی، انہوں نے مجھے گناہ چھوڑ دینے کی ہدایت کی اور ساتھ ہی یہ بھی سمجھایا کہ علم اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور غلط لوگوں کو عطا نہیں کیا جاتا۔ اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارے کمزور حافظوں کی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ جتنے ہمارے زیادہ گناہ ہوں گے اتنا ہی حافظہ کمزور ہوتا جاتا ہے۔ ظاہر بین انسان سمجھتا ہے کہ سکون اور آرام مال و دولت اور آسائش دنیا میں ہے، حالانکہ اصل سکون اور چین صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی اطاعت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آگاہ رہو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اصل سکون اور آرام مال و دولت میں نہیں ہے، بلکہ سکون تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ ایک کام الہی سے منہ موڑنے والے آدمی کو یہ سکھ چین کبھی نصیب نہیں ہو سکتا، خواہ وہ کروڑ پتی ہو جائے یا دنیا کی کتنی ہی نعمتیں اس کے پاس مہیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ گناہوں اور بدکاریوں میں مستقل ملوث رہنے کی وجہ سے انسان کے دل سے گناہ کا احساس اور اس کی کراہیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن اپنے گناہوں کو اس انداز سے دیکھ رہا ہوتا ہے گویا کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور اسے اندیشہ ہے کہ یہ پہاڑ اس کے اوپر گر نہ جائے، اور فاسق و فاجر آدمی کے نزدیک گناہوں کا معاملہ ایسے ہے جیسے کوئی مکھی اس کی ناک پر بیٹھی اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اڑا دیا۔ ایمان کامل کا تقاضا ہے کہ انسان نہ صرف خود برائیوں سے دور رہے بلکہ دوسروں کو بھی حسب توفیق برائیوں سے روکتا رہے، اور اگر روک نہیں سکتا تو کم از کم اسے دل میں برا ضرور سمجھے، اور یہ ایمان کا کم از کم تقاضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے وہ اسے بزور بازو بدل دے، اگر ایسا نہیں کر سکتا تو زبان سے اس کے خلاف جہاد کرے، یعنی اسے زبان سے روکنے کی کوشش کرے۔
اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم دل میں ہی اسے برا کہے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ معزز سامعین، میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی اس ویڈیو سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل اقرا اسلامک سٹوریز اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین پر آپ کو مل سکے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔